اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ سورہ لقمان کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 21 سے لے کے 22 تک کی تفسیر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ جو ہم نے آباء و اجداد کو پایا، چاہے وہ آباء و اجداد ان کے کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے، گمراہ تھے، لیکن وہ پیروی آباء و اجداد میں ہیں، پیروی آباء و اجداد میں ہیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی جانب۔ بس شیطان ان کے آباء و اجداد کی زبان سے بولتا ہے، ان کے کردار سے بولتا ہے، ان کے کردار سے بولتا ہے۔ ٹھیک، سورہ لقمان مکی ہے، فضا مکی ہے، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین ہیں۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے، آیت نمبر 21 بیان کر رہی ہے کہ جب تمہیں وحی کے چراغ کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہماری تصدیق اور ہماری تکذیب کا معیار ہمارے آباء و اجداد ہیں، حالانکہ یہ حقیقی معیار نہیں ہے، کہ جس کی تصدیق تمہارے آباء و اجداد نے کی ہے وہ حق ہو، اور جس کی تمہارے آباء و اجداد نے تکذیب کی ہے وہ باطل ہو۔ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 بیان کرتی ہے، 170 بیان کرتی ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے جاہل آباء و اجداد حق نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا۔ بس یہ جاہلیت کی سنت ہے کہ کہا جائے کہ ہم اپنے جاہل آباء و اجداد کے پیروکار ہیں۔ اندھی تقلید، ایک تقلید ہے عالمانہ تقلید، بصیرت والی تقلید، کہ انسان عالم کی تقلید کرے، مجتہد کی تقلید کرے، وہ عالمانہ تقلید، اس کی مذمت نہیں کی قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی۔ ٹھیک، اگر وہی نبی امام ہو، پس جاہل آباء و اجداد کی پیروی یا عقل محور نہیں ہے بلکہ جاہلیت محور ہے۔ ٹھیک، بس یہ آیت نمبر سورہ لقمان کی 21، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ان مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس قرآن کی پیروی کرو، قالو، وہ جواباً کہتے ہیں کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ان قوانین کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ بس یہ قوانین کیسے جڑے؟ خواہشات نفسانی کی پیروی پر۔ یہ جو ان کے آباء و اجداد نے قوانین بنائے ہیں وہ خواہشات نفسانی کی پیروی پر بنائے ہوئے ہیں۔ اولو کان الشیطان، اگرچہ یہ شیطان جو کس کی زبان سے بول رہا ہے؟ ان کے آباء و اجداد کی زبان سے بول رہا ہے۔ بس یہ آباء و اجداد سے مراد رشتہ دار نہیں ہیں، بڑے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس آباء و اجداد سے مراد بڑے ہیں، ان کے بڑے جو خواہشات نفسانی کے پیروکار تھے۔ ٹھیک، اولو کان الشیطان یدعوہم، کہ یہ شیطان انہیں بلاتا ہے کس کی جانب؟ بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب۔ وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ ٹھیک، یہاں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو اللہ اور حق کے سامنے تسلیم ہو جائے، توحید کے سامنے تسلیم ہو جائے، کیونکہ مشرکانہ فضا تھی، سورہ لقمان مکے میں نازل ہوئی۔ جو بھی توحید کے سامنے، حق کے سامنے تسلیم ہو جائے تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا،
اللہ کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ بس اس سورہ کی آیت نمبر 20 کے آخر نے کیا کہا؟ اس سورہ کی آیت نمبر 20 کے آخر نے کہا تھا من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، لوگوں میں سے اے رسول خدا مشرکین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے تم سے جھگڑتے ہیں بغیر علم، خواہشات نفسانی کی پیروی۔ اب یہ خواہشات نفسانی کی پیروی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جاہل آبا و اجداد کی پیروی کی، جاہل آبا و اجداد کی پیروی کی، انبیاء کی پیروی نہیں کی۔ بغیر علم، بغیر برہان کے، یا یہ کہ بغیر دلیل و برہان کے، کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح 2 اور 2 5 کا ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں کہ 2 اور 2 5 ہوں، اس طرح شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے شرک کا، کوئی بھی دلیل اور برہان نہیں شرک کا۔ بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے، ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر۔ ٹھیک، بس یہ ایک گروہ تھا جو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑتا تھا، مشرکانہ باتیں کرتا تھا بغیر دلیل اور برہان کے۔ اور ایک آیت نمبر 22 میں جو وَمَن یسلم وجہہ یا یسلم وجہہ، ایک یہ گروہ ہے جو ان کے مقابلے میں ہے، جو توحید اور حق کے سامنے تسلیم ہو چکا ہے۔ توحید اور حق کے سامنے کیا ہو چکا ہے؟ ہدایت ہادی کے ساتھ ہے، کتاب منیر کے ساتھ، کتاب منیر کے ساتھ ہے۔ بس 2 آیت نمبر 20 میں ایک گروہ ذکر ہوا جو مشرک تھا، آیت نمبر 22 میں اس کے مقابلے میں ایک گروہ ذکر ہوا جو موحد ہے، توحید پرست ہے، توحید پرست ہے۔ بس جو لوگ حق کے مقابلے میں تسلیم ہو جائیں وہ سب راہ ہدایت پالیں گے، وہ سب راہ ہدایت پالیں گے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ یعنی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ یعنی حسن فاعل ہیں۔ بس اگر حسن فاعل ہو تو حسن فعل بھی انجام پائے گا، بس اس کے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ توحیدانہ ہوں گے، اس کے اعمال بھی توحیدانہ ہوں گے۔ بس ایسے لوگ اگر حسن فاعل ہو جائے انسان تو انسان مضبوط رسی سے متمسک ہوتا ہے، بس اس کا اس کا تعلق قرآن سے، نبی سے، امام سے گہرا تر ہو جاتا ہے۔ یہاں عروۃ الوثقیٰ سے مراد قرآن کریم، یہاں عروۃ الوثقیٰ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ رسی کون سی ہے؟ یہ رسی فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلی آیت میں کیا ہوا؟ ما انزل اللہ، وہی عروۃ الوثقیٰ ہے، وہی عروۃ الوثقیٰ ہے۔ ٹھیک، بس قرآن کریم عروۃ الوثقیٰ ہے، مضبوط رسی ہے، مضبوط رسی ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ بس یہ ان کے نزول میں فرق یہ ہے کہ بارش کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھینکا ہے، زمین پر پھینکا ہے، جبکہ قرآن کو زمین پر آویزاں کیا ہے، آویزاں کیا ہے۔ بس یہ مضبوط اور قابل اعتماد رسی ہے، اگر ہم تاریکی کے کنویں میں گرے ہوئے ہیں تو اس رسی کو پکڑ کے بلندی تک جائیں، بلندی تک جائیں۔ بس یہ رسی قابل اعتماد رسی ہے، عروۃ الوثقیٰ یعنی کیا؟ قابل اعتماد رسی اور ٹوٹتی نہیں رسی، کہ یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں اور اس میں کوئی باطل آنے والا نہیں، کسی جانب سے باطل آنے والا نہیں ہے۔ کہ آپ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، یہ ایسی مضبوط رسی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، مضبوط رسی۔ بس گارنٹی اللہ کی ہے کہ یہ رسی ٹوٹتی نہیں۔ اگر انسان قرآن کے سہارے پہ بلند ہونا چاہے تو بلند ہوگا ہی ہوگا، بلند ہوگا ہی ہوگا۔ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، بے شک یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، غالب کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل، کہ باطل نہیں آتا اس کی جانب، من بین یدیہ ولا من خلفہ یعنی کسی جانب سے، کسی جانب سے باطل اس کی طرف نہیں آتا۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ یعنی ہر جانب سے باطل اس کی جانب نہیں آتا۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ نازل ہوئی ہے کس کی جانب سے؟ حکمت والے اور لائق ستائش کی جانب سے۔ بس اگر انسان اس کتاب کے ساتھ تمسک کرے تو زمینی نہیں ہوگا بلکہ آسمانی ہو جائے گا، ملکوتی ہو جائے گا، مادی نہیں ہوگا ملکوتی بن جائے گا، زمینی نہیں ہوگا آسمانی ہوگا۔ بس ہم نے آسمانی بننا ہے، محمد اور آل محمد کی پیروی میں،
اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ اس رسی کو بیان کرنے والے ناطق قرآن، قرآن عینی، یہ کیونکہ قرآن علمی رسی ہے اور قرآن عینی کیا ہے؟ محمد اور آل محمد، بس ان سے ہم نے تعلق قائم کرنا ہے۔ بس اگر انسان اس کتاب کے ساتھ تمسک کرے تو زمینی نہیں ہوگا بلکہ آسمانی ہوگا۔ اور یہ آیت کا آخری جملہ 22 نمبر آیت کا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہے تمام امور کی بازگشت۔ یعنی کیا؟ دو گروہوں کا ذکر ہوا، 20 نمبر آیت میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ وَمَن يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ آیت نمبر 22 میں کیا کون سے گروہ کا ذکر ہوا؟ موحدین کا، جو تسلیم ہے حق کے سامنے، توحید کے سامنے تسلیم ہے، رسول خدا کی بیان کردہ توحید کے سامنے جو تسلیم ہے۔ بس جو شخص بغیر علم اور برہان کے اللہ کی راہ، اللہ کی وحدانیت میں جھگڑے، اور جو اللہ کی وحدانیت کے سامنے تسلیم ہو جائے دلیل اور برہان کے ساتھ، ان دو گروہوں کی بازگشت بھی اللہ کی جانب ہے، ان دو گروہوں کے تمام امور کی بازگشت بھی اللہ کی جانب ہے، بلکہ ہر ایک کے امور کی بازگشت بھی اللہ کی جانب سے۔ بس سمجھ آئی کہ یہ آیت کا یہ جملہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ دو گروہوں کا جو ذکر ہوا، موحدین اور مشرکین، ان دو گروہوں کے تمام امور کی بازگشت بھی اللہ کی جانب، اور باقی تمام انسانوں کے امور کی بازگشت بھی اللہ کی جانب ہے۔ بس ان میں سے کوئی اور تو ہے نہیں، ان دو گروہوں یا باقی گروہ کی، باقی تمام مخلوق کی جو امور کی بازگشت ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب۔ بس مبدأ اور معاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ مبدأ اور معاد ہے۔ بس یہاں بھی خدا کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے تو بس خوف کھاؤ، نافرمانی سے بچو، شرک کرنے سے بچو، شرک کرنے سے بچو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل۔